آج کی نشست کا عنوان یوم حساب کے ساتھ منسوب ہے۔ قرآن پاک میں خدائے لم یزل نے انسان کو کئی مرتبہ آخرت کی تیاری کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دنیا کا یہ قانون اور دستور ہے کہ ایک طالب علم جب کسی مدرسہ میں، اسکول میں، کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوتا ہے تو اسپیسیفک ٹائم کے بعد، 1 سال کے بعد جو اس نے سلیبس اور نصاب پڑھا ہوتا ہے اس کا امتحان دینا ہوگا۔ اس امتحان کی تیاری کروانے کے لیے اس بچے پہ بہت سارے لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اول ماں صبح سویرے اٹھ کے، موسم ٹھنڈ کا ہو یا شدت کی گرمی ہو، اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ باپ اس کو اسکول کی دہلیز تک، گیٹ تک چھوڑ کے آتا ہے۔ چند اساتذہ اس بچے پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کا الگ سے ٹیچر ہائر ہوتا ہے، اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ سمجھ نہ آنے پہ بچہ اٹھ کے اپنے استاد سے سوال بھی کرتا ہے۔ 1 بار، 2 مرتبہ، 3 بار وہ سیکھتا ہے، واپس گھر پلٹتا ہے۔ پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو ماں باپ کو وہ بتلاتا ہے، اور باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہیں ہمارے بیٹے کا مستقبل داؤ پہ نہ لگ جائے، تو وہ کسی اچھے ٹیوٹر کی انتخاب کرتے ہیں کہ وہ اس کو اضافی وقت دے کے بچے کی تعلیم کا جو سلیبس کا سلسلہ ہے اس کو کور کیا جائے۔ ٹیوشن اس کو دی جاتی ہے تاکہ بچے کا علمی نقصان نہ ہو۔ تو 1 سال کے بعد بچہ امتحان دیتا ہے۔ اگر اس کے نتائج، رزلٹ اچھے آتے ہیں تو ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے، دوست، رشتہ دار، اساتذہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچے کی سپلی آ جائے، ناکام ہو جائے، تو بچہ بھی شرمندہ ہوتا ہے، اور ماں باپ سے کوئی پوچھ لینا آپ کے بیٹے کا کیا بنا ہے تو وہ بھی شرم سے اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ دوستو، یہ 1 سال کی محنت کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو ہماری کیا کیفیت بنتی ہے۔ اس بچے کی وہ ماں باپ جنہوں نے اس پہ خرچہ کیا ہوتا ہے، اور جس نے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کی زندگی گزاری، اور اسے سلیبس دیا گیا یہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ پھر اس کو روز حشر اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا یہ 40 سال کیسے گزار کے آئے ہو، یہ 50 سال کا، یہ 60 سال کا عرصہ کیسے گزار کے آئے ہو۔ ہاں، اگر وہ اس معیار کے مطابق اترتا رہا تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے اللہ ان کو خوشی کا پیغام ارشاد فرمائے گا۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، کس کی؟ ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگر ناکام ہو جائے تو پھر بندہ لاکھ ہیلے کرے، بہانے کرے، مولا ایک مرتبہ اور موقع دے دے، مہلت دے دے، تو مہلت ملنی۔ اچھا، 9th کا امتحان بچے نے دیا، کچھ سپلی آ گئی تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سپلی کا پیپر دے کے اپنے آپ کو وہ کامیاب کروا لے۔ اگر ٹوٹلی فیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سال نئے سرے سے وہ پیپر دے سکتا ہے، ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے، تیسرا بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ اگر نمبر کم آ گئے تو امپروومنٹ کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پیپر دے کے اپنے نمبروں کو انکریز کر لے۔ لیکن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے نمبر کم ہو گئے، کسی کی سپلی آئی تو اسے دوبارہ موقع، لاکھ بندہ منت سماجت کرے، مولا ایک مرتبہ موقع دے دے، ایک ایک سانس میں تیری تسبیح اور مالا جپتا رہوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مہلت ملنے والی۔
نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی بربادی نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حالانکہ لوگ جا کے قبروں کو روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ تھا، اس کی یہ زمین بھی تھی، اس کے باپ کی یہ زمین تھی، نسل در نسل یہ منتقل ہوتی آئی، لیکن باپ آج چند مرلوں میں چند فٹ کی زمین میں دفن کر دیا گیا، زمین ہمارے تک رہ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑا پیغام ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر بھی مال گن گن کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے اس دن میں اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے تم سے پوچھوں گا، کس کے بارے؟ جو میں نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے، ہر نعمت کے بارے پوچھوں گا۔ اور اس دن باپ بھی قریب نہیں آئے گا، ماں بھی قریب۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ فرماتا ہے زمین ابھی یہ ساکن ہے نا، تھوڑا سا چند لمحات کے لیے ایک دھچکا لگے اور زمین زلزلے کا شکار ہو تو بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ ہل جاتے ہیں اور کلمہ طیب کی آواز بلند کر دیتے ہیں، مکانوں سے نکل جاتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو بڑی وابستگی اور پیار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دن جس دن میں قیامت برپا کروں گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین تھر تھرائے گی زلزلے کی طرح، یہ سکون کی حالت میں نہیں ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان نے زمین کے اوپر ہے کہ جو عمل کیے ہیں، زمین نے اس کے وہ سارے اعمال کو اپنے اندر ضبط کیا ہے، اس دن زمین یہ سارے بوجھ نکال کے سامنے رکھ دے گی، انسان کے سامنے اس کا عمل آ جائے گا۔ تو نے اس پاک دھرتی پہ رہ کے یہ کام سارے انجام دیے، بندہ مکرے گا، کہے گا یہ تو میں نے نہیں کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی زبان پہ ہم پیرا لگا دیں گے، اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، یہ کہے گا یہ تو میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر زبان نہیں بولے گی، وہ ہاتھ بولے گا جس کے ساتھ اس نے چوری کی ہوگی، وہ پاؤں بولے گا جس کے ساتھ اس نے بدی کے رستے کو اختیار کیا ہوگا۔ ہاتھ پاؤں یہ بھی اپنے نہ رہیں گے، اور انسان کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس کے لیے وہ سوچ بچار نہیں کرتا کہ میں حلال لقمہ اپنے پیٹ میں لے کے جاؤں یا حرام کے لقمے لے کے جا رہا ہوں، یہی وجود تیرے خلاف گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم، یہ وجود تیرے خلاف گواہی اللہ کی عدالت میں دے گا، اور حساب ہر بندے کا ہوگا، نبیوں کا بھی حساب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ میرا حساب آسان کر کے لینا، میرا حساب آسان کر کے لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ بس بندے کی نیکیوں کا ذکر کرے اور گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، صرف نیکیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اور حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ تو صحیح کون سا بندہ مفلس ہے؟ مفلس کا مطلب ہے غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے انداز میں عرض کی اللہ کے حبیب وہ بندہ غریب اور مفلس اور نادار ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، حشر کے روز وہ بندہ غریب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے کہ اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر ہو۔ کتنا؟ اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہو، پھر بھی وہ غریب ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر اس نے نماز پڑھی تھی تو کسی کی چغلی بھی کی تھی، اگر اس نے روزہ رکھا تھا تو کسی پہ الزام تراشی بھی کی تھی، اگر اس نے کوئی اچھا عمل کیا تھا تو کسی پہ بہتان بھی باندھا تھا، اگر وہ نیکی کے رستے کا راہی رہا تو اس نے گناہوں کے رستے کا بھی سفر طے کیا تھا، اس کے ذمے کئی لوگوں کے حقوق ہوں گے، نماز بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، حج بھی کرتا رہا، سخاوت بھی کرتا رہا، اور احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو ساتھ وہ لوگ بھی آ جائیں گے جس کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ کوئی کہے گا مولا اس نے میرے پہ
الزام تراشی کی تھی، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ مولا اس نے میری چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، بہتان باندھا تھا، بہن آئے گی کہ اس بھائی نے میرا حق غصب کیا ہے، بیٹی باپ کے حق میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ ساری لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اس دن وہ بندہ غریب ہوگا جو نیکیاں تو احد پہاڑ کے برابر لے کے آیا، لیکن بہت سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں سے ارشاد فرمایا، بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، بلال سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تو غریب ہے، تیرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہے، دنیا کا یہ دستور دیکھ لے، آپ کسی سفر سے آئیں، واپس یورپ سے آئے، مدینہ سے آئے، آپ باہر فارن کنٹری سے واپس پلٹے تو جس کا جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی دیر روک لیا جاتا ہے، اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اور جس نے چند شاپر پکڑے ہوں تو اس کو وہ نکال دیتے ہیں جلدی۔ تو آخرت میں بھی اس کو روک دیا جائے گا، اس کا حساب دیر تک لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا، اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف قطعی جنتی ہے، پکی بات ہے یہ میرا صحابی جنتی ہے، لیکن صحابہ میں سے یہ سب سے اخیر پہ جنت میں جائیں گے۔ عرض کی حضور مجھے انتظار کروایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے، کثرت دولت ہے تیرے پاس، اس لیے تجھے روک دیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اور نبیوں میں سے سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جنت عطا فرمائیں گے، حضور جنت میں جائیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اللہ کے حبیب بھی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور نبیوں کے امام بھی ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور نبیوں کے سردار بھی ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فقر کو پسند فرمایا ہے، سادہ زندگی گزاری۔ اور نبیوں میں سے جو سب سے اینڈ پہ جنت میں جائیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، رب کریم نے ان کو جنات پہ بھی حکومت دی تھی، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سے اینڈ پہ جنت میں جائیں گے، اور حضور سارے نبیوں سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تین چیزوں پہ انسان سے حساب نہیں ہوگا، ہر بندے سے۔ تو جو ہے آپ لوگوں کی کتنے بندوں سے؟ تین لوگوں سے حساب نہیں ہوگا۔ پہلا وہ بندہ جس کو رب کریم نے علم عطا کیا اور وہ صبح سے لے کے شام تک علم کی تقسیم کرتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، رب کریم اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا بغیر حساب کے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بیٹے کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے، ماں کے ساتھ کون سی کیفیت رکھنی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کون سا لہجہ رکھنا، اس بندے کو بھی اللہ کریم بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ بندہ جو رات کو سونے سے پہلے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اپنے دل کے خانے کو یہ ٹٹول کے دیکھے کہ میرے اس دل میں کسی کے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہے، کسی کا کینہ اور حسد تو نہیں ہے، کسی کھاتے پیتے کو دیکھ کے وہ جلتا اور حسد تو نہیں کرتا، اسے بھی اللہ جنت عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں یہ تین لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک حدیث میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے، وہ بھی سن لے۔ وہ بندہ جس کو کسی نے محروم کر دیا، کچھ نہیں عطا کیا، لیکن اس نے یہ سوچ نہیں رکھی کہ میں نے اس کو شادی پہ بلایا تھا اور یہ مجھے کچھ تحفہ نہیں دے کے گیا، کل کو میں اس کی شادی پہ نہ جاؤں، اگر جاؤں گا تو میں بھی کھانا کھا کے واپس آ جاؤں گا، بلکہ وہ یہ سوچ رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی جیب نے اجازت نہ دی ہو، حالات کا یہ تقاضا ہو، لیکن خوشی کا موقع تھا، وہ آ گیا، کچھ دے کے نہیں گیا، اور وہ یہ سوچ کے کل کو اس کے بلائے پہ، انوائٹ کیے پہ جائے اور اس کو 1000 کی بجائے 5000 دے کے آئے، اس نیت سے نہیں کہ یہ ورتوں کر کے گیا ہوں، یہ نیوندرا ڈالا ہے کہ آج 5 دے کے جا رہا ہوں، کل کو 7 کی امید رکھے، نہیں، یہ سود کے زمرے میں جائے گا۔
اگر اس نیت سے دیا، یہ ارادہ ہو کہ جو کچھ میں دے کے جا رہا ہوں یہ اس کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے کے جا رہا ہوں، اگر یہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس پہ ایک دوسرے کا احساس اور ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے ساتھ لوگ تعلق کو توڑ دے، رشتہ دار اس سے بول چال ختم کر دے، جب بھی اس کو رشتہ دار، اس کا دوست، ہمسایہ ملے اور وہ اس کے لیے اپنے بازو کو پھیلا لے، کہے وہ تیرا رویہ ہے، تیری سوچ ہے، تو ملنا نہیں چاہتا، لیکن میں خدا والا ہوں، مصطفیٰ والا ہوں، میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے، میرے دل میں تیرے لیے کوئی تنگی والا معاملہ نہیں ہے، میں ہمیشہ تیری رسپیکٹ کرتا ہوں اور میرا دروازہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے کھلا ہے، جب جی چاہے تو آ جا، وہ تیری اپنی سوچ ہے، تو نہ ملنا چاہے تو نہ مل، لیکن میں ملنے والا ہوں، میں خیر کرنے والا ہوں۔ اس بندے کو بھی حضور فرماتے رب کریم بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ یہ سوکھا کام تو نہیں ہے ایک بندہ کسی سے ہاتھ ملائے اور وہ ہاتھ نہ ملائے، تو کیا دل پہ بیتتی ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ جس سے کسی نے زیادتی کی اور اس نے اس زیادتی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ بھی اس دور میں بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ طاقت رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اگر اس نے ایک گالی دی ہے تو ہم 2-3 گالیاں دیں گے۔ یہ ہمیں سمجھتا کیا ہے، ہم کوئی کمی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑی طاقتیں ہیں، فلاں بندہ میری سفارش کرے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑا پن ہے جس کے بندے کے پاس طاقت بھی ہو، طاقت ہونے کے باوجود وہ بدلہ نہ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ حدیث کی راوی فرماتی مصطفیٰ ہاں جب لوگ دین کی حدود کو کراس کرتے تھے، دین کے معاملے میں زبان درازی کرتے تھے، پھر حضور نے جنگ کا میدان بھی قائم کیا ہے، پھر کافروں کے ساتھ جہاد کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن جب حضور کی ذاتیات پہ کوئی بات کرتا تھا تو حضور نے اپنی ذاتی طور پہ کسی سے بدلہ اور انتقام اللہ کے سپرد کر دیا، اس کے معاملے کو معاف کر دیا۔ بڑی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کی اماں کا، آپ کے ابا جی کا انتقال ہو گیا، ہم احناف ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو ایک شخص آپ کو ہر موقع پہ، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، وہ اس کو متنبع کرتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں فرعون بھی آتے رہے، نمرود بھی آتے رہے، تو آئمہ کی کیا بات ہے۔ تو امام اعظم کو ایک بندہ تنگ کرتا تھا، جب آپ کے ابا جی کا انتقال ہو گیا تو وہ بندہ بڑا سخت جملہ اس نے بولا، لیکن امام کی عظمت کو سلام، اس نے کہا ابو حنیفہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسا نہ کریں کہ آپ کی اماں کا نکاح میں اپنے ابے کے ساتھ کروا دوں۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ ابا جی آپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی اماں بیوہ ہو چکی ہے، تو اماں کا رشتہ دے دو مجھے میرے باپ کے لیے۔ تو آپ نے کوئی سخت جملہ نہیں بولا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ لمحات کے لیے سوچا، بڑے لوگ تھے نا، دانش مند تھے، عقل مند تھے، سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے تیرا پیغام میں اپنی اماں کو دے دوں گا، جب شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، میری اماں کی مرضی ہوئی تو وہ کر لے گی شادی، لیکن پیغام تب دوں گا جب میری اماں اپنی عدت کو مکمل کر لے گی۔ کتنی سخت بات تھی اور کتنے پولائٹلی، شائستگی کے طریقے سے آپ نے اس کو سالو کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہم میں پیدا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی پہ زیادتی کرے اور وہ اس کی زیادتی کو معاف کر دے، بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو لیکن وہ بدلہ نہ لے، رب کریم اسے بغیر حساب کے اپنی جنت عطا فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حشر کے روز اللہ ہر بندے کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ہر انسان سے جس نے زندگی گزاری ہے 40 سال 50 سال، اس سے 5 سوال رب کریم کرے گا۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کریم اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے خالق میں ہوں نا، میں نے تجھے زندگی دی، یہ سانسوں کی مالا کو میں نے چلایا، بتا تو صحیح یہ زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ جس نے جو نعمت دی ہے اس کا اتنا حق تو ہے نا وہ پوچھے کہ اس نعمت کو کہاں پہ خرچ کیا ہے۔
حضور فرماتے اللہ بندے سے سوال فرمائے گا کہ زندگی میں نے دی ہے، بتا یہ زندگی کہاں پہ گزار کے آیا ہے، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزار کے آیا ہے۔ دوسرا سوال رب کریم ارشاد فرمائے گا زندگی کے 7 مراتب ہے، 7 درجے ہیں۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے وہ ایک اور درجہ ہے، جب وہ کھانے پینے لگتا ہے تو اس کو طفل کہتے ہیں کہ یہ بھی بچہ ہے، پھر اس سے اوپر والی زندگی آتی ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی جس کو شباب کہتے ہیں، پھر جوانی ڈھلنے لگتی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف چلتا ہے۔ تو یہ 7 درجے ہیں۔ ان 7 مراتب میں سے جو شباب جوانی والا درجہ ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ پوچھے گا بندے بتا تو صحیح جوانی میں نے دی تھی، جوانی کس طرح گزار کے آیا ہے، جوانی کے بارے اللہ پوچھے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ حقیقت ہے کہ ہر کسی نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ آج نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے پیغام عبرت ہے، یہ نصیحت ہے جدو چمن وچ خزاں نے وال کھول لے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، کسے چلی تیری پیش نہ پوچھی جدو باواں موت نے کھلاریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جنج ہنجواں دی ویرے آن ٹکی، ہون کفن دفن دیا تیاریاں نے، ایک کوٹھری ملنی اور رین بدلے جنوں بوے نہ باریاں نے، جڑے نین تک دے سن دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جڑے پاندے سی ہار پھلان دے تینوں اج انہاں وی منہ تے مٹیاں پانیاں نے، رات آئی وچ پردیس دے پہلی سائیاں کونڈ چاہ کے پوچھنے دس پچھلیاں کتھے گزاریاں نے، جگ سارا جھوٹا محمد بوٹیا سچیاں اللہ دے حبیب دیاں یاریاں سچیاں سچیاں اللہ دے حبیب دیاں یاریاں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مخالفین نے بھی سر فرست حضور کو قانون دان لکھا ہے، بڑے بڑے لیڈر کائنات میں گزرے لیکن حضور جیسی شفقت کسی نے نہیں فرمائی۔ رحمت والے نبی، جب وصال کا وقت قریب آیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا زندگی کا عرصہ گزارا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جملہ نکل گیا ہو، کسی کی دل آزاری ہو، آج وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ ابو بکر جیسا آدمی درخت پہ بیٹھی چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش میں بھی چڑیا ہوتی، مجھ سے حساب نہ ہوتا، چڑیا آزادی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ کبھی تنکا اٹھا کے کہتے ابو بکر کاش تو یہ تنکا ہوتا، بے جان ہوتا، تجھ سے حساب نہ ہوتا۔ اور کبھی یوں رو کے کہتے ابو بکر تجھے تیری ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا، اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گر جایا کرتے تھے۔ عمر جیسا بندہ مدینے کی گلیوں میں شور مچاتا تھا، لوگوں عمر کی بخشش کی دعا کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہے جو بدلہ لینا چاہتا ہے، کمال کی محفل ہے، عجب رنگ ہے، کیا وہ انداز ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور ایک جنگ کے موقع پہ آپ صف بندی کروا رہے تھے تو میں صف سے ٹیرا تھا، باہر تھا، اور آپ میرے قریب سے گزرے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے صف سیدھی کرو، لیکن آپ نے ایک چھڑی پکڑی تھی اور اس کے ساتھ میرے پیٹ کو دبایا تھا اور کہا تھا صف سیدھی کرو، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کونین کے والی ہیں، فرمایا اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ صحابہ کے تیور بدلنے لگے، اسے دیکھتے ہیں بھائی تو نے کون سی بات کر دی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں حق کا رستہ دکھایا اور تو بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ بات کر دی۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، یہاں دنیا پہ بدلہ لے لے۔ کہ حضور وہ ڈنڈا منگوایا جائے، ایک قریب سے آسا چھڑی دی، کہ حضور یہ چھڑی نہیں، جس چھڑی سے آپ نے میرے پیٹ کو دبایا تھا وہ چھڑی چاہیے۔ وہ چھڑی حضرت فاطمہ کے گھر تھی، بیجا وہاں سے چھڑی لے کے آؤ۔ بی بی نے پوچھا کہ ایک صاحب ہے وہ حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، چھڑی لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا لو یہ وہ چھڑی ہے جس کے ساتھ میں نے تیرے پیٹ کو چوبن کروائی تھی، دبایا تھا، لو بدلہ۔ کہ حضور اس وقت میرے وجود پہ کرتا کوئی نہیں تھا، میرے جسم پہ
قمیض کوئی نہیں تھی، آپ کے وجود انور پہ کرتا ہے۔ حضور نے اب کرتا بھی اتار دیا، صحابہ کے تیور بدلنے لگے، کیفیت بدلنے لگی، محفل جلال کی طرف ہو گئی۔ حضور نے کرتا اتار دیا۔ جب میرے محبوب نے کرتا اتارا تو وہ صحابی نے چھڑی کو رکھ کے آگے بڑھ کے حضور کے وجود انور کو بوسہ دے دیا، حضور کے جسم انور کو چوم لیا، کہا حضور یہ تو صرف ایک بہانہ بنا رہا تھا، دراصل میں آپ کے وجود کو چومنا چاہتا تھا۔ اتنی شان کے مالک اور وصال کے قریب جو وقت تھا، حضور نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہو، حالانکہ ایسی بات رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت خاتم علیہ رحمہ عظیم المرتبت ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے درباروں پہ جانے کو مناسب نہیں سمجھے، اپنی خانقاہوں پہ، اپنی مسند پہ، ٹوٹی پھوٹی چھٹائی پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن کسی کے دروازے پہ دستک دینا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اور امام غزالی نے بھی ارشاد فرمایا جو عالم چودھریوں کے دروازے پہ آتا جاتا ہے اسے دین نہ سیکھا کرے۔ امام غزالی حجت الاسلام ہے، کبھی موقع ملا تو ان کے بارے بھی بتلاؤں گا۔ یہ وہ امام غزالی ہے جن کے بارے حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان پہ معراج کی رات بات کی تھی۔ ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بات کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جو عالم چودھریوں کے پاس آتا جاتا ہے اسے دین نہ سیکھے، اس کے دین میں شک ہے۔ کیوں؟ یہ دین خدا کا ہے، اور جو بھی دین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے دین نے کبھی اس کو ہیج نہیں کیا، کم تر نہیں کیا۔ جو بھی دین کے ساتھ جڑ گیا ہے اللہ نے اسے شان عطا فرمائی، اللہ نے اسے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی امت میں سے سب سے پہلے علماء کو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا کہ تمہاری پگڑیاں اونچی تھی، تمہیں وقار تھا، لوگ دین کی وجہ سے تمہیں دور سے سلوٹ مارتے تھے، آؤ حساب دو۔ اس کے بعد مجاہدین کو کھڑا کیا جائے گا، صوفیاء کو کھڑا کیا جائے گا۔ حاتم علیہ رحمہ کے پاس وقت کا بادشاہ چلا گیا، بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، کہ حضرت میں نے پورے دیہات کے پورے علاقے کی دعوت کی ہے، آپ بھی آ جائے تو شفقت ہوگی۔ فرمایا میں مناسب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے دعوت قبول کرنی چاہیے، لیکن کہا یہ میرا ذوق نہیں ہے۔ ہر فقیر کی اپنی کیفیت ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اس نے ضد کی تو آپ نے فرمایا میں آؤں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہے اگر تو پوری کریں۔ اس نے کہا حضرت حکم کریں، آپ آنے والے بنے میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب میں آؤں جہاں چاہوں گا وہیں پہ بیٹھ جاؤں گا، جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا یہ کون سی شرط ہے؟ دوسری بتائے۔ کہا جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جو میں کہوں گا تجھے وہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس دن پروگرام طے ہوا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہر کسی کی نگاہ منتظر ہے کہ حضرت کب تشریف لاتے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنا وہ کرتا سا پہنا، آسا پکڑا اور مقررہ جگہ پہ پہنچ گئے۔ سارے لوگ بڑے اعلیٰ شان مسند پہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ حضرت نے یہ منظر دیکھا، آپ کے لیے بھی بڑی بہترین نشست تیار کی گئی تھی، لیکن آپ نے یہ رنگ دیکھا، جہاں پہ لوگوں نے جوتے اتارے تھے آپ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ دور سے دیکھتا رہ گیا، کہا حضرت آ جائیے۔ فرمایا نہیں، میں نے پہلے بات کی تھی جب آؤں گا جہاں چاہوں گا وہاں پہ بیٹھوں گا، تو اٹھا نہیں سکتا، یہ میرا تیرا معاہدہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اعلان ہو گیا، حضرت آ گئے ہیں جی، کھانا کھل گیا۔ ہر کسی نے اپنے من پسند کی غذا اپنے اپنے برتن میں ڈالی اور کھانا شروع کر دیا۔ حضرت کی طرف بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کب اٹھتے ہیں، کہاں سے کیا لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ کے لیے بھی اہتمام ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی شرط تھی جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ لوگوں نے کھانا کھا لیا، آپ نے اسے بلایا، فرمایا ایک بات رہ گئی ہے۔ حضرت حکم کرے۔ کہا ایک انگیٹھی لاؤ۔ انگیٹھی لائی، اس کو تپایا گیا، ننگے پاؤں حضرت خاتم علیہ رحمہ اس پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگو آج دوپہر کے کھانے میں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ یہ کہہ کہ آپ نیچے اترے۔
کہ اب تم بھی باری باری آ کے اس انگیٹھی پہ، دنیا کی آگ پہ تپائی ہوئی انگیٹھی پہ کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ آج کے کھانے میں تم نے کیا کیا کھایا ہے۔ لوگ چیخ مار کے رونے لگے، حضرت آپ ولی ہے، آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن یہ زمین تانبے کی طرح دہکتی ہوگی، وجود ننگے ہوں گے، سورج آگ برساتا ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔ اس دن میرا اللہ اپنی عدالت لگا کے تم سے پوچھے گا 60 سالہ کھاتے رہے ہو، آؤ حساب دو۔ اس دن تم کیسے حساب دو گے؟ آج ایک وقت کے کھانے کا تم اس دنیا کی آگ پہ تپائی ہوئی انگیٹھی پہ کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے، تو اس دن تم کیسے حساب دو گے؟ آپ نے ان کو یہ آخرت کی طرف فکر دی اور کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی بربادی نے، مال نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، انہی آنکھوں کے ساتھ تم روزانہ قبروں کو دیکھتے ہو، تمہارے بڑے چلے گئے، کوئی پلٹ کے آیا، پھر بھی تم مال جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، سرمایہ دار بننے کی کوشش کرتے ہو، کوشش یہ کرتے ہو یہ مکان ہے ساتھ والا ہمسایہ بھی مجھے مکان دے دے، کبھی بہن بھی کہہ دے میں نے حصہ معاف کر دیا ہے، کبھی وہ 4 کنالوں کا پلاٹ پڑا ہے کوئی بہانہ بنے تو وہ بھی میں خرید لوں۔ ابھی تک تیرے دل میں اتنی ہوس اور لالچ ہے، جب کہ دیکھ رہا ہے تیرا باپ بھی قبر کی زینت بن گیا، تیرا دادا بھی، پردادا بھی اور لکڑ دادا بھی قبروں کی وادیوں میں اتر گئے، اور تو دنیا کمانے میں لگا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے میں اپنے ایک مرید کے پاس گیا، اس کا وقت نزاع تھا، فوت ہونے کے قریب تھے، بہن بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، بھائی بھی رو رہے ہیں، ماں اور اولاد بھی رو رہی ہے۔ مرید کہنے لگا شیخ ان سے پوچھئے میری ماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی میرا جوان بیٹا جا رہا ہے، میرا سہارا تھا۔ بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی خاوند کے سر پہ بادشاہی اور سرداری ہوتی ہے، یہ جا رہا ہے۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنا رونا رویا۔ بہن بھائیوں سے پوچھا تو کہنے لگے یہ ہمارا خیال رکھتا تھا، دکھ سکھ کا ساتھی تھا، عید کے موقع پہ بہنیں کہتی ہمارے پاس آیا کرتے تھے، ہمیں وہ سارے منظر یاد آئے ہیں تو ہم رو رہے ہیں۔ پھر وہ شخص خود رو پڑا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا یہ تو اپنے اپنی وجہ سے رو رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضرت ماں نے اپنے فائدے کا سوچا ہے، بیوی نے اپنے نفع کی بات کی ہے، بچوں نے اپنے نفع کی بات کی ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں جو کچھ کمایا ہے میں ان کو دے کے جا رہا ہوں، اور رب کریم نے اپنی عدالت میں کھڑے کر کے مجھ سے حساب لینا ہے۔ پیچھے سے موج یہ کر رہے ہیں اور حساب میں نے دینا ہے۔ دوستان عزیز، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری نیک اعمال کے ساتھ کریں تاکہ اللہ کریم ہماری عاقبت کو بہتر فرمائے۔